نواز شریف صاحب کی برطانیہ ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اب اپیل میں وہ جا رہے ہیں. اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں برطانوی قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ریلیف یا کیا آپشنز نظر آتی ہیں ان کو وہاں پہ سٹے کرنے کی؟ اب جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ پہلے تو فرسٹ اپیل ہوگی جو وہ پہلے کر رہے ہیں ابھی ٹرائیبیونل کو، اپیلیٹ ٹرائیبیونل کو. اس کے بعد ایک دوسرا اپیلیٹ ٹرائیبیونل بھی ہے جو صرف لا کی غلطیوں میں جاتا ہے، فیکچول غلطیوں میں نہیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف نے جو ویزا مانگا ہے وہ مانگا ہے آن دی بیسس آف بیڈ ہیلتھ. تو وہ بیڈ ہیلتھ سے کنونس نہیں ہوا اوریجنلی ہوم آفس. اور جو کہہ رہے ہیں بیرسٹرز وہاں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ اپیلیٹ ٹرائیبیونل کو بھی نواز شریف مطمئن کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہ کر سکے تو اس کے پاس ایک تیسری آپشن تو یہ ہے کہ آن دی گراؤنڈ آف لا الون وہ سیکنڈ اپیل کرے، پر گراؤنڈ آف لا الون مشکل ہے کہ اس کے کوئی وہ نکال سکے، کیونکہ ڈسکریشن ہوم آفس کی بہت ہوتی ہے. تیسری بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خاتون وزیر پریتی ہوم منسٹر جو ہے انڈین، جس کے پاس ساری ڈسکریشن ہے، وہ شاید امداد کر دے. وہ تو شاید نہیں کہتے، وہ تو ایک صاحب تو کہتے ہیں وہ تو امداد کر رہی ہیں نواز شریف کی مودی کی ایما پہ. یہ بیرسٹر ہو از ان لنڈن، وہ ان کے بقول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ادارے اتنے مضبوط اور اتنے انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہیں کہ کوئی اپنا باعث، اپنی جانبداری کو بیچ میں نہیں لا سکے گا، چاہے ہوم آفس کی ہوم منسٹر جو ہے. یہ تو مشکل لگ رہا ہے کہ وہاں کی ہوم منسٹر برطانیہ کی مدد کرے، کیونکہ وہاں کے ادارے واقعی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر ہوتا تو پہلی اپیل ہی رد ہو جاتی. لیکن اعزاز صاحب، نواز شریف صاحب کی پہلی اپیل اب جب جائے گی، وہ اگر مسترد ہوئی تو آئندہ کیا لاحمل ہو سکتا ہے ان کا؟ اب یہ ریجیکٹ ہونے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ 5-6 مہینے میں تو اپیل لے گی. اپیل کے دوران یہ سسپینڈڈ رہے گا، معطل رہے گا یہ آرڈر کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا، آپ چلے جائیں. اس کے بعد اگر یہ چلے جاتے ہیں اپیل، اب تو اپیل کر دی ہے، اس میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر گئے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات جس طرح ان کی پراپرٹیز کا مسئلہ ہے، وہ نیا قانون ایک پاس کیا ہے انگلستان میں پاس کیا گیا ہے، جو اگر حکومت پاکستان کی چاہے تو، اور یہ ہائی کورٹ میں ہوئے تو یہ حکومت پاکستان کی اس ایشو کو ریز کر سکتی ہے کہ یہ جو ویلتھ ہے ان کی، سر یہ برطانیہ کا وہ کون سا نیا قانون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان نواز شریف صاحب کے خلاف انگلینڈ میں یوز کر سکتی ہے؟ وہ نیا قانون ہے کہ کسی بھی بندے کی، کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری ہو، اگر وہ اپنے جائیداد جو اس کی برطانیہ میں ہے، یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کون سے وسائل سے اس نے وہ خریدی ہے، تو وہ برطانیہ کے حق میں ضبط ہو سکتی ہے. لیکن اعزاز صاحب، یہ نواز شریف صاحب کا تو موقف ہی یہ ہے کہ سارے پیسے جو وہاں بھجوائے ہیں برطانیہ میں وہ جائز طریقے سے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا قانون کے ذریعے وہ بھی سارا غیر قانونی ہو جائے گا جو پیسے ہوگا ان کا کلیم ہے آف شور کمپنی کے ذریعے اپارٹمنٹس کا؟ آف شور کمپنی کو بھی تو دکھانا پڑے گا نا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. یہ ڈرگ منی تو نہیں ہے، یہ آرمز منی تو نہیں ہے، یہ اس قسم کی، وہ تو منی ٹریل تو شفاف دکھانی پڑے گی ہر کسی کو انڈر دس نیو لا. تو یہ جو اگر نواز شریف صاحب کی اپیل مسترد ہوتی ہے اور وہ کورٹ تک چلے جاتے ہیں، برطانیہ کی عدالتوں تک چلے جاتے ہیں، تو یہ کلیم جو کر رہی ہے نون لیگ، جو کلیم کر رہی ہے کہ ارشد ملک کی ویڈیوز دکھائی جائیں گی یا کوئی اور دستاویزات دکھائے جائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ بڑی زیادتی ہوئی نواز شریف کے ساتھ، اس میں آپ کو لگتا ہے ان کو ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کورٹ میں جا کے ان ویڈیوز کی بیس پہ؟ یہ لا سکتے ہیں. یہ نواز شریف تو پھر اگر واپس نہیں آنا چاہتے تو ان کو سیاسی پناہ
کے لیے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، اور اسائلم کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں وہ، تو اس کے لیے ان کو اسائلم کی سارے جواز بتانے پڑیں گے، اور پاکستان کی گورنمنٹ وہاں جا سکے گی ود یہ illicit پراپرٹیز لا جو ہے اس کے بارے میں، اس کے تحت کہ جی ان کی یہ اتنی پراپرٹیز ہیں اور یہ ایکسپلین کریں. سو ہائی کورٹ یا اپیلیٹ کورٹ میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ غالباً یہ ٹیک اپ کرے گی، اور اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ میڈیکل کا ایشو نہیں ہے صرف، یہ ایشو آف اے فیوجیٹو فرام اے کنوکشن اینڈ دا لا ہے. نواز شریف کے پاس ایک آپشن پھر بھی رہے گی ہر صورت میں، ہر وقت، چاہے کتنا بھی وقت گزر جائے، کیا کاروائی بھی ہو جائے، اور وہ آپشن ہے آف اسائلم، پولیٹیکل اسائلم. وہ برطانیہ دیتا ہے تو برطانیہ دے دیں، نہیں تو وہ سعودی دے دیں یا قطری بلا لیں ان کو جہاز بھیج کے. برطانیہ کا ایک طرف سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ ملک چھوڑ جائیں. اب اس کے بعد ان کو پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے یہ، یا ویزا ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرے ہوسٹ اسٹیٹ جو میزبان گورنمنٹ ہوگی اس کا مسئلہ ہے کہ داخل ہونے والا جو شخص ہے غیر ملکی، وہ کوئی ویزا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اعزاز صاحب، آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اگر سعودی عرب چاہے تو اپنا جہاز بھیج کر نواز شریف کو بلوا بھی سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ یا کوئی بھی پاسپورٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد آبویسلی برطانیہ تو واپس جا ہی نہیں سکے گا کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ تو ہے نہیں. پاکستانی گورنمنٹ پاسپورٹ جاری نہ کرے تو ان کو ایک پرابلم آئے گی. بیرسٹر افتخار کا ویو ہے کہ وہ انگلینڈ ویزا ہی نہیں دے سکے گا جب تک ویزا پاسپورٹ نہ ہو. کیا اسائلم مل سکتا ہے؟ اسائلم تو وہ کہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں، پاکستان کے وزراء روز مجھے گالی دے رہے ہیں، روز مجھے جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، روز میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں، تو وہ شاید ایک کیس بنا لیں اسائلم کا. لیکن پاکستان گورنمنٹ کے پاس بھی ایک مضبوط کیس ہوگا کہ جی یہ کنوکٹ ہے، یہ اب انڈر ٹرائل نہیں ہے، یہ کنوکٹڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ اس گراؤنڈ پہ یہاں آئے تھے، اس بنیاد پہ، اور وہ تھی میڈیکل بنیاد. اور اگر وہ نہیں نکلتی، اب ان کے پاس بدستور وہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے، اب وہ صحت مند ہو گئے ہیں، تو وہ گراؤنڈ بھی چلا جائے گا. احساس صاحب، جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اور کہ نواز شریف صاحب کا بڑا سر سوخ بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، اور گورنمنٹ کہتی ہے جی وہ انڈین لابی کا بھی کوئی بھی ان کو پش ملی ہوئی ہے، ان کو قطری لابی کی بھی پش ملی ہوئی ہے. اس کا کوئی پریشر برطانیہ میں ہو سکتا ہے؟ ویسے وہاں ہیں تو ادارے انڈیپینڈنٹ، ہو تو نہیں سکتا، لیکن واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ 3 ٹائم پرائم منسٹر کا مارجن بھی مل سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا ڈوسیئر پیش کر دے پاکستان کی حکومت، تو یہ کافی میاں صاحب کے 3 دفعہ اور 3 دفعہ کے مقدمات اور ان کا ساری پروسیڈنگز اگر پیش کرے پاکستان حکومت، تو وہ کافی حیران ہی ہوگا جج. اس طرح بھی ہوتے ہیں کیسز، اس طرح بھی فیصلے ہوتے ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے گی تو وہ بھی تو ٹیپس چلا سکتی ہے نا وہاں، جو انہوں نے ججز کو انفلوئنس کرنے کے لیے کیے تھے کہ آصف زرداری اور بی بی کو سزائیں دو، اور وہ ٹیپس ایکسیپٹ ہوئی. لیکن اعزاز صاحب، ان کا تو سارا موقف یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جو ایک وہ ویڈیو جو ان کے پاس جیسے ارشد ملک کی، اس ویڈیو کی کیا سگنیفیکنس برطانوی عدالتوں میں ہو سکتی ہے اگر وہ دکھا دیں کہ جی ارشد ملک جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا جسٹس کے نام پہ اور وہ پریشر میں تھے؟ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ارشد ملک کی ویڈیو کی؟ وہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جب تک اس کا فورینسک ٹھیک نہ ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں تقریباً یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں مدینے میں بھی ملا ہوں اور وہاں بھی جا کے میاں صاحب کو ملا ہوں، اور میاں صاحب کو ملنے کے بعد میں یہ بیان دے رہا ہوں. تو میاں صاحب کے ملنے کے بعد جو بیان دے رہا ہے وہ تو میاں صاحب نے ہی دلوایا نا. اس پہ بھی بہت بحث ہو سکتی ہے. کوئی ارشد ملک والا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نیب کو یا کسی کو امبیرس کرتا ہے. اگر وہ امبیرس کبھی کرے گا وہ بیان، اس پہ اگر کوئی ٹرائل ہوگا یا کیس ہوگا تو شریف خاندان کو ہی زیادہ امبیرس کرے گا کہ پہلے تو انہوں نے خود چوز کیا ارشد ملک کو
کے سامنے یہ کیس لگے. یہ ان کی چوائس پہ ادھر ٹرانسفر ہوا تھا. دوسرا اس کے جو بندہ ایک دفعہ بلیک میل ہوا اور اس کو کس طرح انہوں نے بلیک میل, اور بی بی کہتی ہیں میرے پاس اور بھی بہت ساری ٹیپس ہیں, اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں, وہ کون سے ہیں؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی برٹش کورٹ میں؟ اگر برٹش جج نے کہہ دیا کہ آپ پہلے وہ ٹیپ ساری دکھائیں جو آپ کے پاس ہیں, اور جس کے بارے میں ہیں وہ ٹیپس تو آپ دینا, ہمیں جمع کرائیں, ہم دیکھیں آپ کی کریڈٹ وردینس ایز اے وٹنس ہے کہ نہیں. تو اگر یہ اس پہ چل پڑے تو ان کو خاصا نقصان. اعزاز صاحب نٹ شیل میں ذرا یہ بتا دیں بس آخری 2 سوال آپ سے کہ آپ کو نواز شریف صاحب اگلے 6 ماہ میں یا سال میں پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آئیں گے تو وہ یہ دیکھ کے کہ مطلب بالکل ابر آلود نہیں ہے اور صاف ہے, اور ان کی یہاں پہلے بات ہو چکی ہے کسی ایسے سے ہی ہوگی جو بڑے اہم عہدے پہ بھی ہوگا, اور اس کے بارے میں بلیک میل ٹیپ بھی ان کے پاس ہوگی. کوئی ایسا ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی مور پاورفل پوزیشن پہ ادارے جو کہتے ہیں خفیہ ہاتھ, اور یہ وہ ان کا کوئی بن گیا اور ٹیپ ان کے پاس ہوئی تو پھر آ جائیں گے. پھر تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ٹیپس ہیں اور ہم نے بہت رکھی ہوئی ہیں, سب کا علاج سر. یہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں سیاسی پناہ از دا گڈ آپشن, تو اس کے تو بڑے نیگیٹو کانسیکوینسز نواز شریف صاحب کو پاکستان میں نہیں ہوں گے کہ سیاسی پناہ کی درخواست دے دی انہوں نے وہاں برطانیہ میں؟ ذاتی طور پہ پولیٹیکل اسائلم اگر لے لیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی اس کا ذاتی طور پہ اگر برطانیہ دے دیتا. برطانیہ سب کو ہی دیتا ہے, بہت لوگوں کو دیا اس نے. چلے سر, جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ مریم نواز صاحبہ جو نون لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں, ان کی لیڈرشپ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے متاثر نہیں کیا, لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز میں کراؤڈ پولر ایک ہی ہے, اور وہ ہے مریم. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شہباز شریف تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر ایک کراؤڈ میں جا رہے ہوں, ایک جلوس میں جا رہے ہوں, تو شہباز شریف کو تو دھکے پڑ رہے ہوں گے, اور لوگ مریم کے ساتھ سیلفیاں کرانے کی کوشش, کھنچوانے کی کوشش میں شہباز شریف کو تو. اور شہباز شریف نے یہ اچھا فیصلہ کیا اپنے لیے, اس نے خودداری کا فیصلہ کیا کہ وہ نہ گیا کشمیر کسی جلسے میں, نہ سیالکوٹ کے جلسے میں, بلکہ وہ پہلے بھی 9 مہینے جو اس نے جیل کاٹی, اس نے اپنی درخواست خود واپس لی تو جیل ہوئی. بالکل صحیح.